پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کو امتی ہونا انبیاء اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی آل اطہار کی محبت و مودت پہ ثابت قدم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کی ہدایت کا اہتمام فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اس مخلوق کو اس کمال تک پہنچاؤں جو کمال ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے مہینے قرار دیے ہیں کہ جس میں خاص طور پہ اس انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خدا کے قریب ہو، اور انہی میں سے ایک مہینہ ماہ ذو الحجہ کا ہے۔ ذو الحجہ کا مطلب کیا، جسے ذی الحج بھی ہم کہتے ہیں، ذی الحج یعنی حج والا، چونکہ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا حج کیا جاتا تھا، تو اس لیے اسے حج والا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اب حج کا لغوی معنی ارادہ کرنا ہے، قصد کرنا ہے۔ اب چونکہ لوگ اللہ کے گھر کا ارادہ کرتے تھے، قصد کرتے تھے، تو اس لیے اسے حج کہا جاتا تھا۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی جو نیت ہے وہ خالص ہو، ہر انسان کی جو نیت ہے اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، وہ خالصتاً قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی عبادات انسان پہ واجب قرار دیتا ہے اس کے لیے نیت کو ضروری قرار دیتا ہے، جیسے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ ونیت الکافر شر من عملہ، کہ اگر مومن کی نیت دیکھی جائے جو اس کے عمل کے پیچھے ہوتی ہے تو اس کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے، اور اگر کافر کی نیت دیکھی جائے تو اس کی نیت اس کے عمل سے بھی بری اور بدتر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سوال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا تھا کہ یہی نیت کے حوالے سے کہ نیت کا انسان کے عمل میں، انسان کی ابدی زندگی میں کتنا عمل دخل اور اثر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال یہ ہوا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ جو جنتی ہوں گے، صلوات پڑھیے کہ امام علیہ السلام کے ذات پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، کہ امام علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کچھ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور وہ جو جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور وہ جو جنتی ہمیشہ جنت میں رہے گا؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ دونوں کی نیت ہے۔ اس نے کہا کیسے دونوں کی نیت کی وجہ سے جہنمی ہمیشہ جہنم میں، جنتی ہمیشہ جنت میں؟ امام نے کہا در حقیقت جو جہنم میں جا رہا ہے کافر، اس کی نیت یہ تھی کہ اگر اسے جتنی بھی دنیا کی زندگی مل جائے وہ اس ساری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، اور وہ جو مومن ہے جسے اللہ نے ہمیشہ ابدی جنت عطا فرمائی ہے، اس کی نیت میں یہ شامل تھا کہ اگر اللہ مجھے جتنی بھی طولانی زندگی دے دے میں ساری زندگی میں اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا۔ اب یہی وجہ ہے کہ جس کی نیت تھی کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کروں گا وہ ہمیشہ جنت میں اللہ نے اسے رکھ دیا، جس کی نیت تھی کہ اللہ کی ہمیشہ نافرمانی کرتا رہوں گا اسے اللہ نے ہمیشہ جہنم میں رکھ دیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری کو ایک نصیحت کی کہ ابو ذر غفاری ہمیشہ اپنی نیت کو عمل کے لیے آمادہ رکھنا، یعنی تم عمل کوئی کر سکو اچھا یا نہ کر سکو لیکن نیت ہمیشہ تمہاری اس عمل کے لیے رہنی چاہیے۔ امام نے فرمایا اگر تمہاری نیت ہوگی اور تم وہ عمل نہ بھی کر سکو تو اللہ لکھ دے گا یہ ان عمل کرنے والوں میں سے ہے، لہذا اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ حدیث کا
جملہ ہے، یعنی کوئی میرا جملہ نہیں، کہ اگر ہماری نیتیں خالص ہوں دوسروں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، معصوم فرماتے ہیں کہ جس کی نیت سچی ہوتی ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں نیت خالص رکھیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے رزق میں ہمیشہ برکتیں آتی رہتی ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں جس کی نیت میں کہیں نہ کہیں برائی شامل ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مصیبتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ تو یہی جیسے عرض کیا کہ عبادت کے لیے اللہ نے ضروری قرار دے دیا، باقی ہر چیز کے لیے کوئی نیت ضروری نہیں ہے، لیکن عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ مثلا وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر میں نے نیت نہیں کی تو میرا وضو، میری نماز، میری عبادت باطل ہو جائے گی، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں در حقیقت یہ ایک پریکٹیکل بتایا کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، باقی عبادات کر رہے ہیں، اور اس میں عام طور پہ بسا اوقات نوجوان سوال بھی کرتے ہیں کہ میں وضو کیوں کروں، نماز کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں، اس میں اس نیت کے اندر جواب ہے۔ اگر وضو کر رہے ہیں تو نیت ہوتی ہے میں قربتاً الی اللہ کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں تو قربتاً الی اللہ پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں تو قربتاً الی اللہ کر رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے ہے، خوشنودی کے لیے ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں، اور یہی عبادت کا فلسفہ ہوتا ہے۔ اب جو ماہ ذی الحجہ کی عبادت ہے، اس کی اگر ہم اس ہفتے کی پہلے مناسبات کے بارے میں دیکھیے تو یکم ذی الحجہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے عقد زواج کا دن ہے، اور یہ واحد رسول خدا کی صرف بیٹی کو شرف حاصل ہے کہ ان کا عقد نکاح فرش پر بھی ہوا تھا اور ان کا عقد نکاح عرش پر بھی ہوا تھا۔ اور اس میں روایت ہے، معصوم نے فرمایا کہ عرش اور فرش کے درمیان جو عقد نکاح ہے وہ 40 دن کا فرق تھا۔ اور پھر اگر ہم عقد زواج میں بھی دیکھیں جو ہمارے لیے کچھ اس کے اندر سبق ہے، کہ اس میں سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے جو حق مہر عطا کیا تھا، اب اس میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زرہ بیچی تھی، اور زرہ بیچی ایک روایت کے مطابق 480 درہم میں، اور دوسری مشہور روایت ہے وہ 500 درہم میں بکی تھی، اور وہی جو 500 درہم میں زرہ بیچی وہ آپ نے جناب سیدہ کا حق مہر رسول خدا کو عطا فرمایا۔ اب عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک ہوتا ہے کہ جی حق مہر شرعی ہونا چاہیے، حالانکہ اس میں شریعت نے دونوں کو اختیار دیا ہے کہ جس پر بھی لڑکے لڑکی والے راضی ہو جائیں حق مہر رکھ سکتے ہیں، اگرچہ اصل میں یہ لڑکی کا حق ہوتا ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے کہ وہ حق مہر کیا چاہتی ہے، کوئی رقم چاہتی ہے، کوئی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے، حق مہر اس کا حق ہوتا ہے۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے جو حق مہر دیا، جب کہا جاتا ہے کہ جی شرعی حق مہر یعنی مہر فاطمی رکھنا چاہیے، تو وہ مہر فاطمی وہ ہے کہ جو امیر المومنین نے جناب سیدہ کا حق مہر رسول خدا کو دیا تھا، اور وہ 500 درہم تھا۔ اگر 500 درہم کو چاندی میں آج کنورٹ کیا جائے تو وہ 1500 گرام یعنی 1.5 کلو چاندی بنتی ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ تب یہ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ دیں، وہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا حق مہر ہوگا، کوئی 32 روپے ہوں گے، کوئی 100-150 روپیہ ہوگا۔ اور میں نے کتنے ایسے نکاح دیکھے ہیں پہلے لوگ یہی کہتے ہیں شرعی حق مہر رکھیے، تو میں یہی کہتا ہوں آپ جس پہ اتفاق کر لیں وہی شریعت ہے۔ وہ جب زور دیتے ہیں نہیں آپ شرعی حق مہر بتائیں، تو میں کہتا ہوں کہ مولا علی نے جناب سیدہ کا حق مہر 500 درہم رکھا تھا، وہ 1500 گرام چاندی بنتی ہے، تقریباً 4-4.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، رکھ لیجیے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم 14 کے ماننے والے، ہم 14,000 رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ یعنی اگر آپ مہر فاطمی کی بات کریں گے تو وہ یہ حق مہر ہے، اور پھر اس کو رسول خدا نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جناب بلال اور کچھ صحابہ کو دیا کہ جاؤ اس کا جہیز کا سامان خرید کے لاؤ،
اور ایک حصہ آپ نے ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو دیا کہ تم نے اس رقم سے کچھ خوشبو خریدنی ہے، کچھ اور چیزیں خریدنی ہے کہ جب بارات آئے گی اس وقت استقبال کیا جائے گا۔ اور پھر تیسرا حصہ آپ نے حق مہر میں سے مولا علی کو واپس کیا کہ آپ نے اس رقم کے ساتھ اپنے ولیمے کا اہتمام کرنا ہے۔ شرعی طور پر یہ اہتمام کیا گیا، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دیتا ہوں، جب بھی ہم کسی بیٹے یا بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ نیک تاریخ کا تعین ہونا چاہیے، اور اس کے لیے عام طور پر جنتری کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے شرعی اعتبار سے اگر اس دن کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے اور خمر در اقرب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں عقد زواج کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر جنتری میں لکھا بھی ہوا ہے نا نحس، شرعی طور پر وہ معتبر نہیں ہے۔ شریعت میں جو ائمہ معصومین کی روایات میں صرف دو چیزوں کی تاکید ہے، یعنی کسی معصوم کی شہادت کا دن نہ ہو اور قمر در اقرب نہ ہو، اس کے علاوہ آپ عقد نکاح یا عقد زواج کر سکتے ہیں۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہے کہ انسان بہت زیادہ جستجو کر رہا ہوتا ہے کہ جی بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے نیک تاریخ چاہیے، تو پھر جب ہم ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیک تاریخ ہونی چاہیے، ائمہ معصومین نے جس کی حوصلہ افزائی کی ہے، تو پھر ہمیں شادی کی باقی رسومات میں بھی ائمہ معصومین کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ ناچ گانا ڈھول ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ میں دن تو دیکھ رہا ہوں کہ جناب فاطمہ، جناب سیدہ خاتون جنت صدیقہ طاہرہ بی بی کے جو عقد نکاح والا دن ہے میں اس دن بیٹی کی شادی کروں گا، اور اس دن میں وہ ناچ گانے والوں سے کہوں کہ آپ نے بھی اس دن آ کے ناچ گانا کرنا۔ نہیں، یہ تو مخالف متضاد چیزیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ جو برکتیں نازل ہوں اس دن کی برکتیں کیسے ہم حاصل کر سکیں گے اگر شیطان اس میں شریک ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ معصومین کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند صلوات پڑھیے۔ پھر اس ہفتے کی جو دوسری اسلامی مناسبت ہے وہ 7 ذی الحجہ کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روز شہادت ہے۔ اور آج انشاءاللہ فوراً بعد از نماز عصر یہیں پر امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس عزا بھی منعقد ہوگی۔ پھر اسی طرح جو 8 ذی الحجہ کا دن ہے اسے یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے، اور امام علیہ السلام کے حوالے سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس دن مکہ سے آپ نے کوفہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ پھر 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے، اور جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور جو حج کے ایام ہیں جنہیں مناسک حج جو واجب سر انجام دیے جاتے ہیں وہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کے جو ایام ہیں، ان 4 دنوں میں حج کے جو واجب مناسک ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اگر حج کے فلسفے کے حوالے سے بس 2 باتیں عرض کروں، ایک حج کا اخلاقی پہلو ہے، ایک حج کا سیاسی پہلو ہے، اور دونوں کی طرف ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ اخلاقی پہلو کیا ہے کہ جب انسان اپنا لباس اتار کے 2 چادریں پہن دیتا ہے، یعنی صرف اس نے 2 چادریں اوڑھ لی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنا رنگ، اپنی ذات، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ کے صرف یہ چاہتا ہے کہ خالصتاً جیسے یہ سفید چادریں دھلی ہوئی ہیں، صاف ہیں، خالص ہیں، ویسے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی اور نسبت کے ساتھ خالصتاً اس کی بارگاہ میں جاؤں۔ اور یہی ہے کہ جب آپ احرام پہنتے ہیں تلبیہ کہنا واجب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور جب انسان حج کے لیے جاتا ہے، بس اوقات لوگ شور بھی کرتے ہیں کہ جی پہلے میں گیا تھا حج پہ 2 لاکھ روپے لگے تھے، اب تو 12 لاکھ کا حج ہو گیا، اتنی مہنگائی۔ خدا کے بندو، حج جس کے پاس 2 لاکھ تھا اس وقت اس پہ 2 لاکھ پہ واجب تھا، اب جس کے پاس 12 لاکھ ہے اس پہ 12 لاکھ پہ واجب ہوگا۔ غریب پر تو حق واجب ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کل کو حج 20 لاکھ پہ بھی چلا جائے تو پہلے جس کے پاس مثلاً 12 لاکھ تھا اس پہ حج واجب ہے، اب جس کے پاس 20 لاکھ ہوگا اس پہ حج واجب ہے، یعنی مستطیع پر حج واجب ہے، غریب پر حج واجب نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ایک شخص آیا پھر نبی کے پاس، یا رسول اللہ چلیں وہ تو حج کا رہیں گے امیر، تو ہم کیا کریں؟
رسول خدا نے فرمایا صلاۃ الجمعہ حج المساکین، یہ جو نماز جمعہ ہے یہ تنگ دست لوگوں کا حج ہوتا ہے، کہ اگر تم حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو نماز جمعہ پڑھ لیا کرو۔ رسول خدا نے فرمایا وہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ جب انسان حج کے لیے نکل رہا ہے، اب اس نے اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنا مال جائیداد سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ اللہ سے یہ عہد کر رہا ہوتا ہے کہ میرے نزدیک در حقیقت میری ذات اہمیت نہیں رکھتی، میرا خاندان اتنا اہمیت نہیں رکھتا، میری جائیداد میرا مال اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا میرے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اہمیت ہے۔ اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ ائمہ معصومین کے طریقے دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے 25 حج فرمائے، امام سجاد علیہ السلام کے بھی 20 حج ملتے ہیں کہ وہ جب یہ جملہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو ان کا جسم کانپ رہا ہوتا تھا کہ میں کس ذات کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں کسے کہہ رہا ہوں کہ میں تیری بارگاہ میں موجود ہوں۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام حج کھا جاتے تھے۔ اور پھر اس کا دوسرا جو حج کا سیاسی پہلو ہے، اس کی طرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا الحج تقویۃ للدین، کہ حج دین کو تقویت دینے کے لیے ہے، دین کی مضبوطی کے لیے ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا در حقیقت حج اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے اللہ نے واجب قرار دیا ہے، یعنی ساری دنیا کے مسلمان بیت اللہ میں مکہ معظمہ میں جمع ہوں گے، اور وہاں پہ جب ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوں گے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سیاسی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی حالات سے آگاہی ہوں گے، اور وہاں پر مسلمان مل بیٹھ کر اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی اقتصادی، معاشی اور معاشرتی بہتری کے لیے مل کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن تحریک کی ابتدا فرمائی تو آپ مدینے سے مکہ چلے گئے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ امام علیہ السلام میں مکہ چلے گئے؟ حالانکہ آپ چاہتے تو لوگوں نے کہا آپ یمن کی جانب چلے جائیں، بعض نے کہا اور شہروں کی جانب چلے جائیں، لیکن امام نے مکہ کا انتخاب 2 وجہ سے کیا تھا۔ پہلی وجہ کہ اس کو سرزمین امن قرار دیا گیا تھا، کہ جو بھی یہاں پہ آ گیا قرآن کی آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب کوئی بھی اس کے جان مال عزت ناموس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسری اہم وجہ یہ تھی امام مکہ میں اس لیے آئے کہ چونکہ امام کو پتہ تھا ساری دنیا سے مسلمان مکہ معظمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ امام علیہ السلام سے ملاقات کریں گے تو امام علیہ السلام انہیں اپنا ہدف، اپنا مقصد، اپنا مشن بتائیں گے کہ آخر یہ تحریک حسینی کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کا ہدف اور مقصد ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مکہ معظمہ میں قافلہ پہنچتا تھا انہیں پتہ چلتا تھا جنت کے سردار نواسہ رسول یہی مکہ معظمہ میں موجود ہے، تو وہ سب سے پہلے بیت اللہ کی زیارت کے ساتھ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو لہذا یہ جو حج کا ایک سیاسی پہلو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ابھی تو جب یہاں سے حجاج آ رہے تھے تو ایک ہمارے سرکاری مولوی وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے حاجی جائیں وہاں پر، لیکن کوشش کریں وہاں پر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ آپ بنو امیہ، بنو عباس کی خلافت کا زمانہ دیکھیں، یہ ان کا طریقہ تھا کہ تم نے حاجیوں پہ نظر رکھنی ہے کہ کون کس سے مل رہا ہے، اور ایسے نہ ہو کہ کوئی ظالم حکومت کے خلاف بغاوت کر دے۔ حالانکہ ورنہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے جو امام حسین علیہ السلام کی تحریک ہے انہوں نے آغاز ہی مکہ کی سرزمین سے کیا اور وہیں سے اپنا پیغام پھیلایا، اور ایک امیر المؤمنین نے جو حج کا مقصد بیان کیا کہ دین کی تقویت ہے، کہ وہاں پر اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، لہذا جو بھی اسلام دشمن، طاغوتی، استکباری، استعماری طاقتیں ہوں ان کے خلاف مل کر مسلمانوں کو اس اجتماع کے ذریعے ایک مضبوط پیغام دینا چاہیے۔
اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کے اس رکن کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جو مناسبت ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے دو چار جو اہم مسائل ہیں اس کے حوالے سے عرض کروں۔ ایک چیز عام طور پہ جیسے ذو الحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے بہت زیادہ پھیلا دی جاتی ہے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند طلوع ہوگا تو ناخن نہیں ترشوانے یا اپنے بال نہیں کاٹنے، نہیں، یہ مستحب ہے اس شخص کے لیے جو حج کر رہا، یعنی واجب نہیں، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن اس شخص کے لیے ہے کہ جو مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے حج کا ارادہ رکھتے ہیں، وہاں پر موجود ہے، اس کے لیے ہے کہ ذی الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد وہ بال نہ ترشوائے، ناخن نہ کٹوائے، تاکہ جب وہ حج کے مناسک میں سے حلق اپنا سر منڈوائے گا اس وقت وہ اپنا سر منڈوائے۔ لہٰذا جو اپنے شہروں میں ہے ان کے لیے یہ مستحب بھی نہیں ہے، بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں اور ناخن بھی ترشوائے جا سکتے ہیں۔ اور جو حج کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے ہے، جو شخص حج پر ہے فقہ جعفریہ کے مطابق اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور جو شخص اپنے وطن میں ہے، اپنے شہر میں ہے، اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر وہ کرے گا تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب چونکہ جو واجب قربانی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک شخص اپنی طرف سے ایک جانور قربان کرے گا، پھر اس میں بھی شرائط ہے کہ اگر اونٹ قربان کر رہا ہے وہ 5 سال پورے ہونے چاہیے، اگر بکرا یا بکری قربان کر رہا ہے تو اس کے 2 سال پورے ہونے چاہیے، اگر وہ بھیڑ یا دمبا قربان کر رہا ہے تو اس کے لیے 7 مہینے پورے ہونے چاہیے، اور ایک شخص یہ ایک جانور قربان کرے گا۔ لیکن جو ہم یہاں اپنے وطن میں قربانی کر رہے ہیں، چونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لہذا ایک جانور ضروری نہیں کہ ایک ہی فرد کی طرف سے ہو، بلکہ اس کے اندر جتنے افراد بھی شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، چھوٹا جانور ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتی، بڑا جانور ہے جیسے گائے ہے، بیل ہے، تو 7 بندے ہونے چاہیے۔ نہیں، شریعت کی طرف سے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اگر آپ نے مثلا بکرا لیا ہے، آپ گھر کے 8-10 بندے ہیں، آپ سب کی نیت کر سکتے ہیں اس کے اندر، یہاں تک کہ جو زندہ ہیں ان کی بھی، اگر آپ کے کوئی مرحومین والدین ہیں، دادا دادی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ ان کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ حصہ ڈال رہے ہیں کسی جانور میں، مثال کے طور پہ ایک جانور میں ہم نے حصہ ڈالنا ہے، اب میرا ایک حصہ ہے، اب اس میں بھی یہ ضروری نہیں کہ میں یہ نیت کروں گا یہ صرف میری طرف سے قربانی ہے، بے شک میرا حصہ ایک ہے اس جانور میں، لیکن میں چاہوں تو گھر کے 10-20 بندوں کی طرف سے بھی نیت اس ایک حصے کے لیے کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح جیسے عقیقہ کرنا، اس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے، اور یہاں تک کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا تھا، وہ کہتا تھا مولا میری زندگی میں مشکلات ہے، تنگ دستی ہے، قدم قدم پہ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو امام علیہ السلام سب سے پہلے اس سے سوال کرتے تھے تمہارا عقیقہ ہوا ہے؟ اگر وہ کہتا تھا نہیں تو امام فرماتے تھے سب سے پہلے تم اپنے عقیقے کا اہتمام کرو۔ اگرچہ والدین کے لیے تاکید ہے کہ وہ بچے کا کریں، اگر والدین نے نہیں کیا، وہ انسان عاقل بالغ ہے، وہ خود برسر روزگار ہو گیا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے وہ اگر نہیں ہوا وہ اپنا عقیقہ خود کرے۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوا یا کوئی اپنے بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کے لیے بھی عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی طرف سے عقیقے کی نیت کی جا رہی ہے وہ صرف ایک جانور ذبح کیا جائے گا، اب اس میں کوئی اور بندہ شریک نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر آپ نے ایک بکرا کیا، آپ کے بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ نہیں، آپ نیت کریں گے یہ میں اس کی طرف سے عقیقہ کر رہا ہوں، اور اسی کی طرف سے قربانی کی بھی نیت کر کے وہ ایک جانور قربان کیا جا سکتا ہے، اس طرح اس کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے گی اور ایک شخص کی طرف سے عقیقہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس میں اور دیگر مستحبات ہیں کہ اگر ان عمروں کا خیال رکھا جائے تو مستحب ہے، افضل ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، دیگر عیوب کا خیال رکھا جائے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جانور ایسا تھا کہ اس کا تو سینگ ٹوٹا ہوا تھا، پھر بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ سالم کے مقابلے میں تھوڑا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں شریعت اسلامیہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔